ساتھ قاضی صاحب کب آئیں گے؟ اسے نکاح کی بے حد جلتی تھی۔ کل رات سے ساتھ کے ساتھ ہوٹل کے ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اسے بے حد جھجک ہو رہی تھی۔ وہ بھی آ جائیں گے؟ یہ بتاؤ، وہ اس کے روبرو آ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ یہ پہلی بار تو نہیں تھا جو سماموں کو برا لگتا۔ برا تو خیر اسے پہلی بار بھی نہ لگا تھا۔ کتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے؟ گہری سیاہ آنکھیں گہری بھوری آنکھوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ ابھی بھی شک ہے مجھ پر؟ آپ کے لیے سب کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ دھیمی سی سرگوشی کی گئی تھی۔ سماما آئی لو یو۔ سعد کے انداز پر اس کے اور سرخ پڑ گئے تھے۔ سعد نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کان کے پیچھے کی۔ تمہیں کیا پتا، تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ مسکرائی۔ اسے یہ اظہار بہت بار رہا تھا، سرور بخش رہا تھا۔ اس لمحے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر چھوڑ کر اس نے اپنی زندگی بنا لی ہے، ورنہ تو اس کے گھر والوں اسے جہنم میں جھونک چکے تھے۔ آپ یہ اظہار کئی بار کر چکے ہیں سعد۔ وہ اب اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو اسی کو تک رہا تھا، اور ہر اظہار پر تم مزید خوبصورت ہو جاتی ہو۔ اور اس کا مدھم سا کہکا ماحول میں جلترنگ بن کر سعد کے دل کے تار چھیڑ گیا تھا۔ بے وقوف بنانے کا یہ انداز بہت خوبصورت ہے واقعی، مسکراتے ہوئے پوچھا گیا، اور پھر دنیا مافیا سے بے خبر وہ ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ وہ جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوئی، ایک عورت چہرے پر جہاں بھر کی خوشی سمیٹے ان کی طرف بڑھی۔ سماما نے کنفیوز ہو کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر سعد کو جو اطمینان سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سعد یہ کون ہے؟ اس نے پوچھنا مناسب سمجھا تھا، کیونکہ سعد کے بقول وہ یہاں نکاح کرنے آئے تھے۔ شاید اس نے فیملی سے خواتین کو بھی بلا لیا ہو۔ ابھی پتہ چل جائے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سماما کو نچاتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سعد؟ بہت پیارا ہیرا ہے ماشاءاللہ، عورت نے اسے کہہ کر سماما کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چھونے پر وہ تھوڑا پیچھے کھسکی تھی۔ بس دیکھ لیں آپ، میری پسند ہمیشہ ہیرا ہی منتخب کرتی ہے، کتنے غرور سے کہا تھا اس نے۔ سماما نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ ہمیشہ سے کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، مگر اب سماما کی بات پر مزے سے سعد کو دیکھنے لگی۔ سماما تم بھی نا، اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت اچھا وقت گزرا ہے ہم نے ساتھ۔ بازو تو اس نے سماما کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، مگر متوجہ اس عورت کی طرف ہی تھا جس کی گہری نگاہیں بار بار سماما کا جائزہ لے رہی تھیں۔ چلیں اب چلتا ہوں، اجازت دیں۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹا ہی تھا کہ سماما بے یقینی سے اس کی طرف بڑھی۔ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو سعد؟ اس کی آواز لرز اٹھی تھی صدمے اور خوف سے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس کی طرف آیا اور ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ تمہیں چھوڑ کر مجھے اکیلے ہی جانا تھا سماما، تم اب یہیں رہو گی؟ میں کیوں یہاں رہوں گی آپ کے بغیر؟ ہم یہاں نکاح کرنے آئے تھے، یہ مت بھولیں۔ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ پہلی بار اس کے انداز میں بے رخی تھی۔ سماما کی آنکھوں میں نمکین پانیوں کی آمیزش ہونے لگی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ کے لیے اپنا گھر چھوڑا ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ جو لڑکی اپنے والدین کی نہ ہو سکے وہ کسی اور کی کیا ہوگی؟ سماما تمہیں کیا لگتا ہے میں کیسی لڑکی سے شادی کروں گا جو رات کے اندھیرے میں اس گھر کو ہی چھوڑ دے جہاں وہ پل کر جوان ہوئی ہو؟ سعد کے لہجے میں زہر گھلا تھا۔ آپ نے کہا تھا مجھے ایسا کرنے کو، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں جو کہوں گا تم وہی کرو گی، تو پھر رک جاؤ نا، مسئلہ کیا ہے؟ ابھی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ اسے اس کی اوقات یاد دلا کر وہ واپس پلٹ گیا۔ سماما کو دھندلے سے منظر میں وہ خود سے دور ہوتا دکھائی دیا، بہت دور، اور پھر اسے محسوس ہوا جیسے وہ پورے قد سے نیچے آن گری ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے جو خبر سنائی گی وہ اس کی روح فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ یک جان سے دو جان بن چکی تھی۔ اب یہاں رہنا اس کی مجبوری بن گیا تھا۔ وہ طوائفوں کے درمیان ان جیسی بن کر اپنی اوقات یاد رکھنے پر مجبور تھی۔ دلکش نے اپنی آنکھیں بھیج کر کھول دی تھیں۔ سامنے سورج غروب ہونے کا خوبصورت منظر تھا، مگر وہ اس منظر کو بالکل فراموش کیے ماضی کا سفر مکمل کر کے آئی تھی۔ پارک میں بچے اپنے والدین کے ساتھ کافی خوش دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ ادھوری ہی اس دنیا میں آئی تھی اور شاید ادھورے ہی چلے جانا تھا۔ وہ ریما بائی سے اجازت لے کر کچھ دیر پہلے ہی کسی کے آنے پر یہاں چھپ کر بیٹھی تھی۔ آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ سوچا تھا کہ یہاں آ کر کچھ پل سکون سے گزار لے گی، مگر لگتا تھا اس کی زندگی میں ایسے کوئی پل نہیں لکھے۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے آواز کی جانب رخ موڑا تو اسے اپنی بیچ کے پاس ہی ایک
25 سالہ پرکشش لڑکا کھڑا دکھائی دیا۔ کچھ سوچ کر اس نے گردن ہاں میں ہلا دی تھی۔ جواب ملتے ہی وہ بیٹھ چکا تھا۔ دلکش نے نگاہیں آسمان پر مرکوز کر دی تھی۔ میرا نام آدم ہے۔ میرے بابا کچھ دیر پہلے آپ کی طرف آئے تھے۔ میں نے آپ کو وہاں سے باہر نکلتی ہوئی دیکھ لیا تھا۔ میں بھی آپ کے پیچھے یہاں آ گیا اور کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ مسلسل رو رہی ہیں۔ سب ٹھیک ہے نا؟ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ دلکش نے حیرت سے پلٹ کر منہ کھولے اسے دیکھا تھا تو یہ اس کا بیٹا تھا۔ اس نے بیزاری سے نہیں کہا اور بینچ سے اٹھ گئی۔ آدم نے حیرت سے اس کا رد عمل دیکھا۔ وہ پارک سے نکل کر دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ آدم بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، مگر اس نے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ایک گلی ختم ہوتے ہی وہ دوسری گلی مڑ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جا رہا تھا کہ باپ کی آواز نے اس کے قدم منجمد کر دیے۔ گھر نہیں چلنا آدم۔ وہ سٹ پٹا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا ان کے پیچھے واپس ہو لیا تھا۔ ہمیں ان عورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، مگر کسی نامحرم سے دل نہیں لگانا چاہیے، سمجھ رہے ہو نا؟ اگر کوئی پسند آ جائے تو اس سے نکاح کر لو۔ گاڑی تک پہنچتے ہوئے آدم نے اپنے باپ کی بات سنی اور ایک بار پھر انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھا۔ ڈیڈ آپ واقعی بہت نیک، بہت عظیم ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ اچھا بس چلو، ڈرائیو تم کرو گے؟ اس نے کہتے ہوئے گاڑی کی چابی آدم کی طرف اچھالی تھی، جیسے اس نے فوراً ہی تھام لیا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ کوٹھے پر قدم رکھتے ہی سعد نے ریما بائی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ معذرت چاہتی ہوں، اصل میں بچی ہے نا، آج سے پہلے کبھی تنہائی میں کسی مرد سے نہیں ملی۔ وہ کسی داستان گو کی طرح لہجے میں درد سمو کر بیان کر رہی تھی، جبکہ وہ ہلکے سے تبسم سے سن رہا تھا۔ بلکہ اس کی ماں نے ملنے ہی نہیں دیا کبھی کسی سے۔ کوٹھے کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، سب سے زیادہ حسین۔ اس کی ماں بھی بلا کی حسین تھی، ایک گوشے میں چھپا کر رکھتی تھی دلکش کو۔ اب سعد کو تجسس ہونے لگا تھا۔ دلکش نام کس نے رکھا ہے اس لڑکی کا؟ جس نے بھی رکھا ہے بالکل ٹھیک رکھا ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے، شبنم جی نے رکھا تھا۔ اب تو سدھار گئی بیچاری، بڑا اچھا نظام سنبھالا ہوا تھا اس نے۔ مگر دلکش اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس کی ماں نے بہت خود سر بنا دیا ہے اسے۔ میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ سعد مرزا نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر بولا، یہ لو۔ اس نے نوٹوں سے بھری 2 موٹے لفافے اس کی جانب اچھالے تھے۔ میں نے خرید لیا اسے۔ ریما بائی نے جھک کر ایک لفافہ اٹھایا اور اس میں بند نوٹ باہر نکالے۔ 5,000 کے نوٹوں کی کئی گڈیاں اس میں تھیں۔ اب انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے مسکرا کر سر کو خم کیا، یعنی سودا منظور تھا۔ دلکش میں محبت کرتا ہوں آپ سے۔ وہ اس کے راستے میں اچانک ہی آ گیا تھا۔ وہ ٹھہر سی گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد اسے اس پارک میں بھی سکون ملتا تھا، اسی لیے وہ آج پھر تھوڑا سا اچھا وقت گزارنے یہاں چلی آئی تھی۔ مگر لگتا تھا کہ اس کے نصیب میں اچھا وقت لکھا ہی نہیں تھا۔ اوپر سے آدم کے یہ الفاظ اسے الجھن ہوئی تھی۔ یہ میرے لیے ایک فریب سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے سخت انداز اپنایا۔ میری محبت فریب نہیں ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی، پھر قدم قدم چلتی ہوئی اسے ایک قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ او واقعی جانتے ہو کیا تم میرے بارے میں؟ طوائف ہوں میں، تم جیسے مرد اپنا دل بہلاتے ہیں ہم سے۔ لہجہ کیا تھا، جیسے کوئی زہر کا پیالہ۔ دلکش وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ میری بات ختم نہیں ہوئی ابھی۔ میں نفرت کرتی ہوں مردوں سے۔ محبت میرے لیے ایک لفظ سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تم اپنا وجود اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ نہیں چھوڑ سکتا آپ کو۔ مجھے نہیں فرق پڑتا آپ کے ماضی سے۔ یہ میرا ماضی نہیں، میرا حال ہے مسٹر آدم۔ وہ اس کے بات کے درمیان میں کاٹ کر بولی، یہ آپ کا حال تھا جو اب آپ کا ماضی ہے۔ حال آپ کا یہ ہے کہ آپ اس وقت اس جگہ سے دور میرے سامنے کھڑی ہیں، اور مستقبل بھی میرے ساتھ ہوگا۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر 2 ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، تم جیسے کئی آئے اور کئی گئے، جو دن میں یہاں پارک میں لڑکیوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور رات میں وہاں۔ اس نے کوٹھے کی طرف اشارہ کیا۔ اسی 2 گلی پیچھے ہمیں بے مول کر کے ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں۔ اس کا چہرہ غصے کی تمازت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ آپ یہ سب اس لیے کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کو شک ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گا؟ تو ٹھیک ہے، میں کل ہی قاضی کو لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹل لہجے میں بولا۔ ہوا زوروں پر تھی۔ اطراف کے درخت زمین پر جھکے جا رہے تھے۔ میں کیوں کروں؟
چوروں کی طرح چھپ کر شادی۔ اگر واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر اسی 2 گلیاں پیچھے آ جانا، بارات لے کر سکتے ہو۔ اور جس جگہ کا نام اس نے نام لیا تھا اسے لگ رہا تھا کہ کوئی بھی شریف آدمی اس گلی تو کیا علاقے تک میں قدم نہیں رکھے گا، مگر جو اس نے آگے سے کہا تھا وہ دلکش کو حیران کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ دلکش اسے دور جاتا دیکھتی رہی، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے بھی اپنے قدم اسی گلی کی جانب موڑ لیے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ کھانا کھا کر بیڈ پر لیٹی میگزین دیکھنے میں لگی تھی کہ ریما بائی کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی دلکش کے لب بھیج گئے تھے۔ کیسی ہے میری دلکش؟ اس نے آتے ہی اس کے کھلے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی۔ دلکش نے ایک گہری سانس فضا کے حوالے کی۔ ٹھیک ہوں، جو اب سپاٹ انداز میں دیا گیا تھا۔ وہ نظریں میگزین پر ہی جمائے بیٹھی تھی۔ وہ مرزا صاحب نے اس رات تمہیں بلایا تھا نا؟ انہوں نے بہت بڑی رقم دے کر خرید لیا ہے تمہیں۔ آج سے تم ان کی مالکیت ہو۔ اور اس کی نگاہ بے اختیار ریما بائی کی جانب اٹھ گئی تھی۔ وہ تم سے نکاح کے لیے بھی تیار ہے، پکے عاشق ہو چکے ہیں تم پر۔ ہماری دلکشی ہے ہی اتنی پیاری۔ ریما بائی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا تھا اور اس کا وجود تو پتھر کا ہو گیا تھا۔ تم دیکھنا کتنی دھوم دھام سے رخصتی کروں گی تمہاری۔ خوش نصیبی ہوتی ہے وہ لڑکی جسے کوئی مرد پیسے دے کر یہاں سے لے جاتا ہے۔ کیا نصیب ہے تمہارا۔ وہ اپنی سنا کر جا چکی تھی اور دلکش کا سانس سینے میں اٹکا جا رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ دل تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آنکھوں سے پل میں برسات ہونے لگی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے دراز سے ڈائری نکالی اور کچھ لکھنے لگی۔ 10 منٹ بعد وہ ڈائری کا صفحہ پھاڑ کر ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے مرزا کا نمبر مل سکتا ہے؟ لڑکی نے اس کی بات پر شرارتی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ابھی سے یاد آ رہی ہے ان کی؟ وہ چڑھنے لگی۔ ہاں بس یہی سمجھ لو۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے اس نے جواب دیا تھا۔ لڑکی مسکرا کر لیٹتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ پل بعد جب وہ واپس آئی تو ہاتھوں میں خامی پرچی پر فون نمبر درج تھا۔ یہ لو، ان سے بات کر لو، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، کل وہ آئیں گے تو بس انہیں یہ دے دینا اور کھول کر مت دیکھنا، تمہیں میری قسم۔ اسے ہدایت دے کر اور فون نمبر لے کر دوبارہ کمرے میں آ گئی تھی۔ لڑکی نے وہ کاغذ اپنی مٹھی میں دبا لیا تھا۔ السلام علیکم، میں دلکش بات کر رہی ہوں۔ فون اٹھاتے ہی اس نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو دلکش؟ میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ اسپیکر پر بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ اب کل آ جائیے گا صبح، میں انتظار کروں گی۔ مقابل کے لیے یہ حیرت بھری خوشی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، لائن کاٹ دی گئی تھی۔ کوٹھے پر کہرام برپا تھا۔ ایک ہی رات میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ 400 بین کی آوازیں تھیں۔ ارد گرد بیٹھی عورتیں سینہ پیٹ پیٹ کر بین کر رہی تھیں۔ ایسے میں مرزا کو ایک لڑکی نے کچھ پکڑایا تھا۔ کل رات اس نے خواہش کی تھی کہ آپ کے آنے پر یہ پرچہ آپ کو دے دوں۔ اس نے بلایا تھا نا آپ کو، اور آج دیکھیں آپ کو بلا کر خود اتنی دور چلی گئی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مرزا کو اس کی موت کا دکھ ہو رہا تھا۔ ابھی تو اس نے اسے پایا بھی نہ تھا۔ وہ سامنے رکھے اس کے جنازے کے قریب آیا اور پھر 2 زانوں ہو کر نیچے بیٹھ گیا۔ لبوں پر زبان پھیری، کفن میں لپٹا اس کا وجود دیکھا، پھر ہاتھ میں دبا کاغذ کھول لیا۔ تحریر جگہ جگہ سے پھیل گئی تھی، جسے لکھنے والے نے خوب رویا ہو۔ ثمامہ حیدر ایک ایسا نام ہے جسے آپ نے بے وفائی کا تحفہ اس کے منہ پر مار کر اپنے جیسے مردوں کی ہوس کا نشانہ بننے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور دلکش سعد ایک ایسا نام ہے جسے ان 2 ناموں نے گالی بنا دیا، جس کی پہچان ایک طوائف اور حیثیت دل بہلانے کی چیز سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں دلکش سعد مرزا آپ کی ناجائز اولاد ہوں، ایسی اولاد جس کا اس کے باپ کو بھی کبھی خیال نہیں آیا۔ میری ماں آپ کی محبت میں گھر سے بھاگتے ہوئے وہ تصویر بھی لے آئی تھی جو آپ کی جھوٹی محبت کی نشانی تھی۔ مجھے جب جب باپ کی یاد ستاتی، وہ میرے ننھے ہاتھوں میں ایلبم تھما کر خاموش آنسو بہاتی۔ آپ کے دیے ہوئے ایک ایک گھاؤ کی جلن میں نے اپنی ماں کے وجود میں دیکھی ہے۔ کاش کہ آپ نے میری ماں کو کسی دارالامان چھوڑ دیا ہوتا، یوں انہیں غلاظت میں تو نہ ڈال کے جاتے۔ آج میں نے اپنی ماں کے آنسوؤں کا بدلہ اس کے مجرم سے لے لیا ہے، آپ کو ساری عمر کے لیے پچھتاوے کا تحفہ دے کر۔
آپ سوچیں میں آپ سے کیسے ایسے مراسم قائم کر سکتی ہوں؟ آج زمین پر چلنے والا کل زمین کے نیچے ہوتا ہے، اور میں نے اپنے لیے زمین منتخب کر لی ہے۔ نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتنے والی دلکش، جو چاہ کر بھی آپ کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتی۔ یہ پڑھنا تھا کہ اس کے پیروں سے زمین نکل گئی، کاغذ اس کے ہاتھوں سے زمین پر گر گیا تھا۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ ایک دن قسمت اسے یوں آسمان سے نیچے لا پٹکے گی، یوں کرچی کرچی کر دے گی۔ وہ فوراً ہی اس کی میت پر جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عورتوں کے بین میں اب اس کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ سعد مرزا جس نے کبھی عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھا تھا، آج ایک عورت کے لیے ہی آنسو بہا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ 2 قدم اس کی جانب بڑھے تھے۔ پھر اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ دباؤ محسوس ہوا۔ اب آنے والے شخص نے اس کے پیروں کے پاس پڑا کاغذ اٹھا لیا تھا۔ کچھ خواتین ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئیں اور کچھ دلکش کو پکارنے میں مصروف تھیں۔ کچھ ایک دوسرے سے اس کی خودکشی کی وجہ پوچھ رہی تھیں، مگر میں اس کی میت پر سر گرائے اشک بہا رہا تھا، جبکہ ایک بہت شناسا سرسراتا ہوا لہجہ اس کے کانوں میں گونجا۔ ڈیڈ، نیکی کے لبادے میں چھپی یہ تھی آپ کی حقیقت۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے آپ کو عظمت کی کن بلندیوں پر رکھا تھا۔ آپ تو نفرت کے بھی لائق نہیں۔ اس نے بے اختیار فوراً ہی گردن موڑ کر کہنے والے کو دیکھا تھا، جو دھندلے منظر میں غائب ہوتا دکھائی دیا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ تھی تو بس سامنے وجود مردہ وجود کی۔ ساری عورتیں دلکش کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے؟ کتنی خوش نصیب تھی وہ، جو ایسی محبت کرنے والے شخص نے خریدا تھا اسے۔ ورنہ کون روتا ہے اس طرح کسی طوائف کے لیے؟ وہ بھلا کہاں جانتی تھی کہ یہ کوئی ناکام عاشق نہیں، بلکہ ایک نامعلوم باپ ہے، جو آج اپنی ہی بیٹی کا سودائی تھا۔